بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الهادين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، پچھلا مہینہ جو ابھی گزرا ہے وہ ماہ مبارک کا مہینہ تھا. اللہ رب العزت نے اس گزشتہ مہینے کو بہت ہی بابرکت والا، بہت ہی رحمت والا، بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی بلند درجے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے وہ مہینہ بھی عطا کیا تھا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا تھا. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان المبارک جیسی سعادت سے توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ دکھلائے اور ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے: حصہ اولا، حصہ ثانیہ اور حصہ ثالثہ. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ اور عشرہ ثالثہ بولتے ہیں، یعنی پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن اور تیسرا 10 دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت کا مہینہ بنایا ہے اور دوسرے عشرے کو مغفرت کا مہینہ بنایا ہے اور تیسرے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنایا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا حصہ ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا حصہ ہے. تو جو پہلا حصہ ہے عشرہ اولا، رحمت والا عشرہ، کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی؟ کیا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی اور ہم رحمت کے مستحق بنے؟ اسے ہم کیسے جانیں، ہم کیسے پرکھیں؟ اس کو جاننے کے لیے ہمارے لیے معیار جو ہوگا وہ اللہ کے حقوق، اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمارے اعمال دیکھنے ہوں گے. چونکہ ہمارے لیے 2 حقوق ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق. اس کو ہم دوسرے لفظ میں بولتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہم نے دونوں میں مکمل طریقے سے عمل کیے ہیں، یعنی دونوں اعمال ہمارے مکمل طریقے پر رہے ہیں یا نہیں. تو پہلے ہم حقوق اللہ کو دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات عطا فرمائی اور ہم نے اپنی کوشش بھر الحمدللہ نمازیں ادا کی اور اپنی کوشش بھر الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پورے روزے رکھے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان اعمال کو قبول بھی کیا ہے. دوسری طرف حقوق العباد ہے. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق.
چونکہ جہاں ایک طرف ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، وہیں ہمارے اوپر دوسری طرف بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے اور حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حقوق اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اب اللہ کی عبادت مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے، کبھی تلاوت کے ذریعے سے، کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے سے، کبھی روزے رکھ کر، تراویح کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے۔ تو یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ تو ہم نے حقوق اللہ کی پابندی کی، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق، چونکہ بندوں کے حقوق بہت طریقے کے ہمارے اوپر متعلق ہیں، تو کیا ہم نے ان کو بھی پورے طریقے سے ادا کیا؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرحم الناس من لا يرحمه اللہ، من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کی طرف سے رحمت نازل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے رحمت کے مستحق بننے کے لیے ہمیں انسانوں پر، لوگوں کے پر رحیم بننا پڑے گا، لوگوں کے لیے رحمت والا بننا پڑے گا، لوگوں کے لیے مہربان بننا پڑے گا۔ تو کیا ہم لوگوں کے تئیں مہربان رہے، لوگوں کے لیے نرم دل رہے، اور یا لوگوں کے لیے ہمارے دل میں شفقت اور نرمی رہی؟ اگر ہمارے دل میں لوگوں کے تئیں نرمی اور شفقت اور محبت رہی تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائی۔ اور اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ شدت والا معاملہ اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ تکلیف دینے والا معاملہ اختیار کیا، ایسا معاملہ کیا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں بڑوں کو یہ حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کا اکرام کریں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں، چھوٹوں کے معاملے میں نرمی اختیار کریں، اور اسی طریقے سے چھوٹوں کا حکم ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا ادب بجا لائیں۔ اس معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں طرف سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، بڑے بھی چھوٹے کا کوئی احترام، چھوٹوں پر کوئی شفقت، کوئی نرمی نہیں کرتے، اور چھوٹے بھی بڑوں کا کوئی عزت احترام نہیں کرتے۔ اس میں اصل کوتاہی اور اصل غلطی بڑے لوگوں کی ہے، ذمہ داروں کی ہے، چونکہ جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، وہ ماڈل ہیں، انہی کو دیکھ کر بچے جو ہے اچھے اعمال یا برے اعمال کرتے ہیں۔ ہم جو اعمال کریں گے اسی کو وہ نقل کرتے ہیں، اسی کو وہ کاپی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، درست ہیں، تو ہمارے بچے بھی، ہمارے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والے بچے بھی اچھے ہوں گے، اچھا معاشرہ ان کو ملے گا، تو اچھے ماحول کی وجہ سے ان کے اوپر اچھا اثر جائے گا۔ اور اگر ہم خود ان کی تربیت کا لحاظ نہیں کرتے اور ہم خود جو ہے اچھے طریقے سے نہیں رہتے، جیسا کہ احکام خداوندی کے مطابق ہمیں رہنا ہے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم ذکر و تلاوت نہیں کرتے، ہم واہی تباہی میں رہتے ہیں، لغویات میں رہتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ایسے ہی بنیں گے۔ اس لیے اس معاملے میں سب سے پہلے میں بڑوں کو ہی کوسوں گا کہ بڑے پہلے جو ہے اس معاملے میں
اس معاملے کو سمجھیں اور اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں لیں۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ یہ شکوہ یہ گلہ میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بڑے اچھے بنیں، نیک پرہیزگار بنیں۔ ہمارے بچے اچھے اور پرہیزگار بنیں گے، کوئی ان کو اچھے اور پرہیزگار بننے سے نہیں روک سکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر ہم اچھے رہے، ہمارے بڑے اچھے رہے، ہمارے ذمہ دار اچھے رہے، چونکہ چھوٹے بچے وہ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، بڑے جو کرتے ہیں اسی کو وہ نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو صحیح رہنا پڑے گا، اچھی طریقے سے رہنا پڑے گا۔ ہمیں خود نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں ذکر و تلاوت کرنی پڑے گی، لغویات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے زبان سے گالی گلوچ کو نہ دینا ہوگا، گالی گلوچ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کسی کو بھی ذرہ برابر ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اس کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ تب جا کر ہمارے بچے اچھے ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے کام کے لائق بنیں گے۔ اس وقت ہمارے کام کے لائق بنیں گے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عمر رسیدہ ہو جائیں گے، جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی۔ آج ہمارے اوپر اگر آج ہمارے لیے طاقت ہے، قوت ہے، تو ہم یہ نہ جانیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یقینی طور پر کل ان کی ضرورت پڑے گی، جب ہم 60 سال کے، 70 سال کے، 75 سال کے ہم معذور ہو جائیں گے، اس وقت میں ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اور وہی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں یہی قوم کے مستقبل ہیں، یہی مستقبل کے معیار ہیں، انہی کے اوپر ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بڑے جو ہم 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 65 سال کے ہیں، ہم تو چلے جائیں گے، باقی کون بچے گا؟ یہی نہ بچیں گے جو آج بچے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ ان کی اچھی تربیت کیجیے تاکہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہو۔ بہتر معاشرے بنانے کے لیے ہمیں ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرنی ہوگی، اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کرنی ہوگی، بہترین ادب ان کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بہترین عطیہ بھی بچوں کے لیے ہے، سب سے بہترین عطیہ اپنے بچوں کے لیے یہی ہے کہ ان کی بہترین تربیت کیا جائے، ان کو صحیح رہنمائی دکھلائی جائے، اسلامی طور طریقہ ان کو سکھلایا جائے، اسلامی زندگی میں گزارنے کا ان کو طریقہ بتلایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے، قرآن کریم کیا ہے، کیسے نازل ہوا ہے، کس ذات پر نازل ہوا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، نبی کا کیا مقام ہے، نبی کن کو کہا جاتا ہے، صحابہ کیا ہیں، ان کو سمجھائیے، بتائیے، ان کو واقعات سنائیے، اچھے اچھے واقعات ان کو سنائیے، تب جا کر وہ بچے آپ کے اچھے ہوں گے اور بہترین طریقے سے وہ پرورش پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد افضل من ادب حسن، کہ کسی والد نے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہترین ادب سے، اچھے ادب سے، شاندار ادب سے بہتر اور بہترین تربیت سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا ہے، کوئی انعام نہیں دیا ہے۔ سب سے بہترین عطیہ، انعام اور صلہ جو بچے کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف سے بہترین ادب اور بہترین بچے کی تربیت، یہی سب سے بڑا ان کے لیے عطیہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ علمنا ما حق الوالد فما حق الولد قال ان يحسن اسمه ويحسن ادبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو یہ جان لیا اور ہمیں اس بات کا علم تو ہو گیا کہ حق والد یعنی والد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم کو والد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ہم کو والد کی کیا خدمت کرنی ہے، کیسے خدمت کرنی ہے، ان کی کیسے دیکھ ریکھ کرنی ہے، اس بات کو تو ہم نے جان لیا اور اس بات کو تو ہم نے سیکھ لیا، لیکن خود والد کا بچے کے اوپر کیا حق ہے، والد کا بچے کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ والد کا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، اس کا شاندار نام ہو، ایسا نام ہو جس کا معنی مفہوم اچھا ہو، اسلامی مفہوم کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسا معنی رکھ دیا جائے جس کا معنی غلط ہو یا جس کا معنی اسلامی شعائر سے، اسلام سے ہٹ کر ہو،
اسلام میں جس نام کو پسند کیا گیا ہے، یا اسلام نے جس نام کو اختیار کیا ہے اس نام سے ہٹ کرو، ایسا نام نہ بچوں کو دیا جائے۔ بچوں کو اچھا نام دیا جائے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی بچوں کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ اس وقت اگر جو ہے بچوں کو نام لے کر پکارا گیا اور بچوں کا نام اچھا نہ رہا تو سننے والے کو بڑی کراہیت ہوگی۔ وہاں پر بھی اچھے لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں، ان کو سننے میں بڑی کلفت ہوگی، پریشانی، الجھن محسوس ہوگی۔ اس لیے بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، ان سے بچوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ یہ بچوں کے لیے اچھا نام رکھنا بھی بچوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اس لیے بچوں کا بہترین اور شاندار نام رکھا جائے، وہ نام رکھا جائے جو صحابی کا نام ہو، انبیاء کرام کا نام ہو، یا ہمارے بزرگان دین کا نام ہو۔ ایسے ناموں کے ساتھ ان کا نام دیا جائے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَحْسُنَ اسْمَهُ وَيَحْسُنَ أَدَبَهُ، ان کی بہترین تربیت کیا جائے، ان کو ادب سکھلایا جائے۔ ادب سکھلایا جائے کہ بچوں، بڑوں کا کیا ادب ہے، قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جائے، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، معاشرے میں کیسے رہا جائے، بات کرنی ہو تو کیسے بات کی جائے، نرم گفتگو کیسے کی جائے، نرم گفتگو کا کیا معیار ہے۔ یہ تمام چیزیں، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے لین دین کیسے رہنا ہے، لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ تمام معاملات آپ اپنے بچے کو اچھی طریقے سے سمجھائیے تو وہ آپ کے بچے اچھی طریقے سے سیکھیں گے، اچھی طریقے سے اس کو جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے تربیت پر بہت ہی دھیان دینا ضروری ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ تربیت اگر آپ نے اچھی کر دی تو یاد رکھیے یہ آپ کے بچے، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ آپ کو ایک تو دنیا میں بھی آپ کے لیے معاون بنیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کا ہر معاملے میں قدم بقدم وہ آپ کا تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ دوسرے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کے لیے ایثار ثواب کریں گے، آپ کے لیے نماز، آپ کے لیے تلاوت کر کے بخشیں گے۔ ایسا کام کریں گے جس سے آخرت میں آپ کے لیے سہولت ہو، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کو یاد کریں گے اور آپ کے نام سے صدقات ادا کریں گے اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ اس لیے آپ اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ یہ آپ کے بچے آپ کے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ہیں، آپ کے بچے آپ کے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے، ان کی دیکھ ریکھ کیجیے، ان کی شب گزاری کو، دن گزاری کو، دن میں کہاں رہتے ہیں، رات میں کہاں رہتے ہیں، کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی غلط ماحول میں رہتے ہیں، کسی ایسے شخص کے پاس، کسی ایسے لڑکے کے پاس رہتے ہو جو دیکھنے میں برا ہو، جس کے اندر نحوست ہو، خباثت ہو۔ ایسے لوگوں سے بچایا جائے بچوں کو ایسی ہم نشینی عطا کی جائے، ان کو ایسے ہم نشینی میں ان کو وقت گزارنے کو دیا جائے، جو دینی ماحول ہو، دینی ماحول میں ان کو وقت گزارنے کو کہا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے علماء کرام کا کیا اکرام ہے، بزرگان دین کا کیا اکرام ہے، کیسے ان کے ساتھ ملنا ہے، کن سے کیسے دعائیں لینی ہے، سلام کن کو کرنا ہے، سلام کو روایتیں، چونکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کرنا یہ بہت ہی اہم رکن ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ اس حدیث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کیا جائے، سلام کو آپس میں خوب رواج دیا جائے، آپس میں سلامتی کو عام کیا جائے۔ تدخل الجنت بالسلام، تدخل الجنت بسلام، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گے۔ سلام کرنے سے اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے سلام کو عام کیا جائے، اپنے ہوں یا پرائیں، پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، ہر ایک کو آپ سلام کیجیے۔ آپ بڑوں کو بھی سلام کیجیے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی سلام کیجیے، آپ اپنے ہم نشینوں کو بھی سلام کیجیے، اپنے دوستوں یاروں کو بھی سلام کیجیے، سلام کو عام کیجیے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام،
اور کھانا کھلائیے، محتاجوں کو کھانا کھلائیے، مسکینوں کو کھانا کھلائیے، دوستوں کو کھانا کھلائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دور والوں کو، سب کو کھانا کھلائیے، پاس پڑوس والوں کو آپ یاد کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ اگر وہ حاجت مند ہے تو ان کی پیسوں سے مدد کیجئے، طعام سے مدد کیجئے، ان کو گھر بلا کر کھلا دیجئے۔ وصل الارحام، اور صلہ رحمی کیجئے، سب کے ساتھ صلہ رحمی کا، خصوصاً والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیجئے۔ یہ چونکہ صلہ رحمی ایک مستقل عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گفتگو ہوگی صلہ رحمی پر۔ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے صلہ رحمی، یہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت۔ صلہ رحمی چونکہ یہ بہت ہی اہم ہے، صلہ رحمی بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، والدین کا کیسے احترام کیا جائے، ان کا کیا حق ہمارے اوپر ہے، ان تمام کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کبھی گفتگو کی جائے گی۔ تو وصل الارحام، صلہ رحمی کیجئے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وصلوا والناس نیام، یہ بہت اہم ہے کہ وصلوا والناس نیام، ایسے وقت میں آپ نماز ادا کیجئے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ وقت رات کا ہے، تہجد کے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ رات میں لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو آپ ایسے وقت میں اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑائیے، روئیے دھوئیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے اپنے آپ کے لیے معافی مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے معافی مانگیے، اور صالح اعمال کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق دیجیے، خیر کی توفیق مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو دیتے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی ہے مانگنے والا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے اس کو مغفرت کی جائے، کوئی کس چیز کا طلب، جو بھی جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی نیک خواہشات کو پوری کی جاتی ہے۔ اس لیے وصلوا والناس نیام، کہ لوگ جب اس وقت سوئے ہوئے آپ اس وقت میں نماز ادا کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تدخل الجنت بسلام، کہ آپ اس کی وجہ سے جنت کے مستحق بنیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمارا اصل ہدف تو جنت ہی ہے، ہمارا اصل تو ٹھکانہ جنت ہی ہے، چونکہ ہم کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے ہمیں کوچ کر جانا ہے، ہمیں دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، آنے والی زندگی، اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، چونکہ وہاں پہ دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو ہمارے لیے جنت انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت حاصل ہوگی، اور اگر ہم نے برے اعمال کیے، ہم نے وہ اعمال کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، پھر یاد رکھیے ہمارے لیے ہم جنت کے پھر مستحق نہیں ہیں، پھر یاد رکھیے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور ہم کوشش بھی کریں، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، بچوں کے معاملے کی بات چل رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی اچھے طریقے سے صحیح دینی ماحول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صالح اعمال کی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طریقے کے گناہ سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، صغیرہ و کبیرہ، ہر طریقے کے گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں، جو جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، من جد وجد، جو جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں، اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں، بہترین ماحول میں، نیک ماحول میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بہتر سے بہتر بنے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہوگی، اور ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، نحن ندخل فی الجنہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔